السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور کچھ میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہیں ایسے، ان کے بھی انشاءاللہ سوال کے جواب دیں گے۔ اور ناظرین، میرے بھی چند سوال ہیں، تو جو موضوع ہے ویڈیو کا وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ یہ ہے کہ آیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، اور دوسرے نمبر پہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو چند علماء کی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اگر ناظرین حاضر ناظر ہے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر ناظرین یہاں پہ میرا یہ سوال بنتا ہے کہ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی مجھے پوچھے گا آپ کے پیر کون ہے، تو میں کہوں گا میرے پیر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے تو پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے اپنا پیر بھی پکڑا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پکڑا ہے، اس کے بعد میں نے تیسرا چوتھا کوئی نہیں پکڑا۔ تو ناظرین، گفتگو ہم آپ کو علماء کی سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، فرمایا جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور حبیب وہ آپ کے پاس آ جائے اور آ کے کہے کہ میری مغفرت کی دعا کر دیں، فرمایا اگر آپ بھی اس کی سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مہربانی فرما دے گا۔ اور علماء نے یہاں پر لکھا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یا صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو مدینہ شریف جائیں، نہیں، فرمایا یہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر بندے کے لیے ہے۔ مدینہ شریف جا سکے یا نہ جا سکے، نبی پاک اگرچہ پردہ کر گئے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، حدیث کا بھی فیصلہ ہے، نبی اپنے روضے میں زندہ ہے۔ یہ آپ کا ایمان و ایقان ہونا چاہیے۔ جب رب نے شہید کو نہیں مرنے دیا، کیا میں کہہ رہا ہوں شہید کو نہیں، شہید کون ہے؟ جو اللہ رسول کے نام پر اپنی جان دے دے، جو رسول کے نام پہ مر جائے۔ جب وہ نہیں مرتا تو رسول خود کیسے مر گیا؟ موت آئی، بس ایک اللہ کا حکم پورا ہونا تھا، ہوا۔ جب روزے میں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر زندگی عطا فرما دی۔ تمام علماء اسلام نے اس بات کو لکھا ہے، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ اقدس و انور و اطہر میں زندہ ہے، حیات ہے، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جتنی دیر کے لیے چاہیں میرے آقا جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے بندہ اپنی ایسے ہتھیلی کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے۔ تو پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں تھے، لامقام تھے۔ پھر جب بدر میں تھے تو مسجد نبوی شریف میں نہیں تھے۔ جب حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تو مسجد نبوی شریف میں نہیں ہوتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اس ساری تقریر کی بنیاد صرف اور صرف جھوٹ پر ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، پہلے ہمارا عقیدہ سن، سبحان اللہ، اس کے بعد ہمت ہے تو لب کھول۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری ہڈرس فیلڈ میں بھی ہے، مانچسٹر میں بھی ہے، بریڈ فورڈ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، گلاسکو میں بھی ہے، ناروے میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے۔ نہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری یہ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، نہ، ہم یہ نہیں کہتے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں 2 سورج بنائے ہیں، ایک آسمان والا، سبحان اللہ، ایک نبوت والا۔ سبحان اللہ، آسمان کے سورج کا جسم وہاں، دھوپ یہاں، اسی طرح آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بشری روضہ اطہر میں ہے، سبحان اللہ، نبوت یہاں ہے، سبحان اللہ، جسم وہاں ہے، روحانیت یہاں ہے، سبحان اللہ، جسم وہاں ہے، نورانیت یہاں ہے، اور جسم وہاں ہے، پروردگار کی قسم ہے مصطفیٰ کی نگاہ یہاں ہے۔ سبحان اللہ، جسم بشری ہر جگہ نہیں، نبوت ہر جگہ ہے، روحانیت ہر جگہ ہے، نورانیت ہر جگہ ہے، اور سرکار کی نگاہ ہر جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بڑی ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو قوت مشاہدہ شروع سے ہی عطا فرما دی تھی، لیکن جوں جوں قرآن اترتا گیا سرکار کی قوت مشاہدہ میں اضافہ ہوتا گیا، اور جب قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی قرآن کی تعلیم کے ضمن میں، قرآن کی عطا کے ضمن میں، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو ساری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا، دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی ضروری بات ہے، ذہن میں رکھنے والی ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ جب تم نبی پاک کا جسم بشری ہر جگہ مانتے ہی نہیں تو حاضر ناظر کہتے کیوں ہو؟ ہے نا ان پڑھوں والی بات؟ اس لیے کہ حاضر ناظر ایک خالص علمی اصطلاح ہے، اور اہل علم جانتے ہیں لا مناقشۃ فی الاصطلاح، کسی چیز کا کوئی بھی نام اگر کوئی رکھ دے تو اس سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا روٹی ہے، روٹی، کوئی روٹی کو بریڈ کہتا ہے تو کیا ہم جھگڑنا شروع کر دیں بریڈ کیوں کہتے ہو؟ بھائی ان کی مرضی۔ کوئی روٹی کو ٹکر آخدا ہے تو کیا ہم ٹکر کہنے والوں سے لڑنا شروع کر دیں تمہاری بولی میں ٹکر کیوں کہتے ہیں اسے؟ کوئی آخنا ہے ٹورا ہے، کوئی آخنا ٹاپا نہیں، تو بھئی ہر بندے کو اجازت ہے جس چیز کا جو مرضی نام رکھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اہل علم نے جاننے والے کو حاضر ناظر کہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ جاہل نہ بن، ان پڑھ نہ بن، بے وقوف نہ بن، کسی کی اصطلاح پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، اس کے اندر ایک بحث ہے کہ اللہ تعالی کو جب بندہ پکارتا ہے یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار کہنا تو جائز ہے، تو کیا یا حاضر یا ناظر بھی کہنا جائز ہے؟ یہ ایک بحث ہے فتاوی شامی کے اندر۔ تو انہوں نے جواب دیا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الْحُضُورَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ شَائِعٌ، اہل علم عالم کو حاضر کہتے ہیں، جو جاننے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حاضر ہے بھائی۔ جب کسی نے کسی چیز کو جان لیا تو اس کو کہتے ہیں بھی یہ اس چیز پر حاضر ہو گیا، کیا مطلب اس نے اس چیز کو جان لیا۔
تو یا حاضر یا ناظر کا معنی ہوگا یا عالم یا من یرا، اے وہ ذات جو جاننے والی ہے اور اے وہ ذات جو دیکھنے والی ہے۔ اسی طرح فقہ کی مشہور کتاب ہے ہدایہ، وہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ دو آدمیوں نے کسی چیز کا سودا کیا۔ مثلا میں نے قاری صاحب سے اینک کا سودا کر لیا، لیکن سودے میں ایک آدمی کو سودا فسخ کرنے کا اختیار بھی دیا کہ بھئی مثلا میں جی 3 دن کے اندر اندر اگر چاہوں تو سودا توڑ سکتا ہوں، یہ پہلے شرط کر لی، بعد میں نہیں۔ جب کسی کو سودا فسخ کرنے کا اختیار مل جائے تو فسخ تو کر سکتا ہے، لیکن فسخ تب کر سکتا ہے جب دوسرا موجود ہو۔ دوسرے کے حاضری کے بغیر سودا فسخ نہیں کر سکتا۔ اب آگے ساتھ لکھا ہے موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ خود آوے، کسی طریقے سے بھی اسے اطلاع ہو جائے نا کہ سودا ختم، تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ دوسرا موجود ہی ہے۔ مثلا قاری صاحب ہیں، ان کو کسی ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع کر دی یا کوئی بندہ بھیج کر اطلاع کر دی جی نہیں مجھے سودا منظور نہیں، مجھے اختیار تھا سودا فسخ کرنے کا، تو گویا قاری صاحب موجود ہو گئے، سودے کے فسخ پر آگاہ ہو گئے، اب سودا فسخ ہو سکتا ہے۔ تو بھی یہ ایک علمی اصطلاح ہے، عوامی اصطلاح نہیں۔ عالم کو، جاننے والے کو حاضر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گیا کہ نہیں؟ حاضر ناظر کا یہ معنی نہیں کہ سرکار کا جسم بشری ہر جگہ موجود ہے۔ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ جسم وہاں ہے، سرکار کی نگاہ یہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مسئلہ کوئی ہم سنیوں کا نہیں ہے کہ ہم سنیوں نے گھڑ لیا۔ پہلے جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، خود مخالفین کے امام، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک و ہند میں سب سے پہلے علم حدیث جو بزرگ لے کر آئے ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبد الحق صاحب ارشاد فرماتے ہیں، با چندی اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علماء امت است، یک کسرا دری مسئلہ خلاف نیز۔ حل کے انداز میں چلاتا جاؤں گا تاکہ عقائد کھلیں۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہیں۔ میں نے کہا بالکل یہی عقیدہ ہے۔ کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ ہر جگہ پر ہیں اسی طرح اللہ کے نبی بھی ہر جگہ پر ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ۔ کہا جی تمہارا عقیدہ؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا جی کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہا جی ترجمہ کرو۔ میں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے، توجہ رکھنا۔ کہا جی دوسرا جز۔ میں نے کہا حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ مجھے کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اب مکہ میں ہو تو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں۔ مدینہ میں ہو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرگودا میں ہو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور پاک اللہ کے رسول ہیں۔ کوٹ نجیب اللہ میں ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا ہے ہوئے نا پھر ہر جگہ، دیکھو کلمے سے ثابت۔ میں نے کہا آپ بتاؤ آپ کا قبلہ کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی کعبہ۔ میں نے کہا مکہ میں کیا کہو گے؟ کہا جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ مدینہ میں کیا کہو گے؟
काबा हमारा किबला है, सरगोदा में क्या कहोगे, काबा हमारा किबला है, कोट नजीबुल्लाह में क्या कहोगे, काबा हमारा किबला है। मैंने कहा काबा हर जगह पर है, मुझे कहा नहीं। मैंने कहा फिर जवाब क्या दोगे, उसने कहा जी काबा है तो मक्का में, लेकिन किबला यहाँ से भी है। मैंने कहा हुजूर है तो मदीना में, उनकी रिसालत यहाँ भी है। मैंने कहा इस पर कोई और दलील है, आप दलीलें पेश करो, मैं दलील आखिर में ले आऊँगा, तुम सारे दलाइल बयान कर लो। क्या जी कुरान करीम में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसका तर्जुमा क्या है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत खुदा हैं, रहमत खुदा हर जगह पर है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हर जगह पर हैं। ये मैं तलबा के लिए कह रहा हूँ, ये मंतिक की शक्ल राबे है, जिसमें एक सोरा है एक कुबरा है, हद औसत सोरा में महमूल है, कुबरा में मौजू है, इसको गिरा दो तो नतीजा निकलेगा। उसने कहा जी मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत खुदा हैं, रहमत खुदा हर जगह पे हैं, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हर जगह पे हैं। देखो कुरान से साबित है। मैंने कहा मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, कुरान करीम में है वल्लज़ी जाल शम्सा या अल्लाह ने सूरज को रोशनी बनाया। मैं भी कहता हूँ सूरज रोशनी है, रोशनी हर जगह पर है, सूरज हर जगह पर है। तू कह दे कि सूरज हर जगह पर है, कहा जी वो तो हर जगह पे नहीं है। मैंने कहा कुरान कहता है हर जगह पे है, तू क्यों नहीं मानता। कहा जी इस आयत का मतलब ये है सूरज तो आसमान पर है, उसकी रोशनी हर जगह पर है। मैंने कहा उस आयत का माना ये है हुजूर मदीना में है और आपकी रहमत हर जगह पर है। मैंने कहा कोई और दलील है तो वो ले आओ। कहा जी हमारे पास हदीस भी है। मैंने कहा कौन सी। कहा जी बुखारी शरीफ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ें। आपके इल्म में है कब्र में फरिश्ता 3 सवाल करता है। नंबर 1 तेरा रब कौन है, नंबर 2 तेरा नबी कौन है, नंबर 3 तेरा दीन क्या है। लेकिन बुखारी शरीफ में लफ्ज़ क्या है, मा रब्बुक, तेरा रब कौन है, मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता है। क्या जी बंदा फौत हुआ है कोट नजीबुल्लाह में, दफन हुआ है कोट नजीबुल्लाह में, और फरिश्ता इस कब्र में आता है और पूछता है मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है। अरबी में 2 लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ ज़ाले का, एक लफ्ज़ हाज़ा। जब दूर हो तो कहते हैं ज़ाले का वो, और जब करीब हो तो कहते हैं हाज़ा ये। अगर हुजूर मदीना में है तो वो तो कोट नजीबुल्लाह से दूर है। फरिश्ता के मा तक़ूलु फ़ी ज़ालिका रजुल, उनके बारे में क्या कहता है। वो कहता है मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। इससे पता चला कि हुजूर यहाँ पर कब्र में है, और एक वक्त में बंदा एक नहीं फौत होता, लाखों फौत होते हैं, लाखों कब्रों में सवाल होता है, लाखों कब्रों में यही जवाब होता है। तो पता चला हुजूर हर कब्र में है, तो फिर हाजिर नाजिर हुए ना, हर जगह पे हुए। मैंने कहा तेरी दलील की बुनियाद ये है कि जब करीब हो तो कहते हैं हाज़ा। मैं कुरान करीम की आयत पढ़ता हूँ, अब तेरे उसूल पे बात करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है, वो सितारों को पूजा करती है। इब्राहीम ने रद्द किया तो फरमाया फलम्मा, कुरान करीम में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सितारे को देखा, आसमान पे था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा रब्बी। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा काला हाज़ा रब्बी। इस्तिफामिया बात कहना, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, मैं इसको रब मान लूँ, ये रब है। मैंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हैं, सितारा आसमान पर है, मैयत कोट नजीबुल्लाह में है, हजूर मदीना में है। कोट नजीबुल्लाह और मदीना का सफ़र थोड़ा है, ज़मीन से सितारे का सफ़र ज़्यादा है। तो फरिश्ते ने ज़ाले का नहीं कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ाले का नहीं फरमाया, बल्कि हाज़ा फरमाया है। ज़ाले का नहीं फरमाया, हाज़ा। तो मैंने कहा फिर कहना चाहिए था ना ज़ाले का रब्बी, तो क्यों कहा हाज़ा रब्बी। उसकी तो बस हो गई ना, क्योंकि शुबहात याद किए तो ख़त्म हो गए। मुझे कहता है तो क्या ये ज़ाब्ता गलत है नाहव का, ग्रामर का। अगर करीब हो तो हाज़ा ये, अगर दूर हो तो ज़ाले का वो। मैंने कहा ज़ाब्ता बिल्कुल ठीक है, तो फिर कुरान गलत है। मैंने कहा नहीं कुरान भी ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कुरान भी ठीक हो और कानून भी ठीक हो। सवाल समझ आ गया।
میں نے کہا میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھاتا ہوں، تجھے پھر سمجھ آئے گا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا دیوبند والے احناف یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ہدایہ کتاب تمہاری ہے۔ میں نے کہا ہماری ہے۔ صاحب ہدایہ کہتا ہے ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے بعد ولی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ہدایہ ابو حنیفہ کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے ولی کو صحابی کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، دیکھو گستاخی ہے۔ میں نے کہا جو صحابی نہ ہو ولی ہو اس کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، تو نے فتویٰ لگانا ہے اللہ پر، اور فتویٰ لگانا ہے قرآن پر۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی اتباع کرنے والے بعد والے رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے اسے رضی اللہ عنہم کہا جو صحابی نہیں ہے، تو لگا فتویٰ قرآن پہ۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے کہتا ہے تو یہ اصول غلط ہے۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، اصول غلط ہے، صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی پھر؟ میں نے کہا توجہ رکھنا ذرا، میں اب اس اصول کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میری عادت ہے میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں، قانون بھی، قاعدہ بھی، آیت بھی، حدیث بھی، عقیدہ بھی۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کے پھر دماغ میں اترتا ہے۔ میری بچی فیصل آباد ایک مدرسے میں پڑھتی ہے، میں فیصل آباد میں تھا، لاہور جانا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے یہاں جمعہ کتنے بجے ہے؟ ایک استاذ کو کہا جی ہمارے یہاں جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو بیان بھی کر دیں۔ میں نے بیان کیا، پھر خطبہ دیا، پھر جمعے کی نماز پڑھائی، اور وہ طلبہ سب مجھے جانتے ہیں، استاذ بھی جانتے ہیں۔ جب فارغ دفتر میں بیٹھے تو میں نے کہا ذرا میری بچی کو بلا دیں میں مل لوں۔ کہا جی آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کارڈ؟ مجھ سے بھی کارڈ مانگتے ہو؟ کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے مدرسے کا؟ وہ مطمئن تھا نا، استاذ تھا، اس کی تو مجبوری تھی مجھے۔ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی کوئی باپ نہ ہو اور لے جائے، شوہر نہ ہو لے جائے۔ میں نے کہا مجھے تو آپ جانتے ہیں نا۔ کہا جی غلطی ہوگی، بلا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، بچیوں کے مدرسے میں کارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، اور جب کسی کو جانتے ہو وہاں کارڈ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو بولو۔ ایک شخص ایسا ہے پتہ نہیں صحابی ہے یا نہیں، جب رضی اللہ عنہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی ہے، رحمت اللہ علیہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی نہیں ہے۔ یہ اصول تب ہے جب پتہ نہ چلے، اور جب بندہ اتنا معروف ہو ہر کسی کو پتہ ہو کہ صحابی نہیں ہے، اس کو رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا علمی جواب تو ہو گیا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، حنفیت سے بغض کا ہے، دیوبندیت سے نفرت کا ہے، اور یہ صرف امت کو توڑنے کے لیے ہے، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ علمی سوال ہے، دیانت والا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پھر لگاؤ فتویٰ سعودی حکومت پہ، وہ گستاخ صحابہ ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں آپ کو بھی کہتا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ مسجد نبی میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ اس کے سامنے صحن ہے جہاں پہ وہ چھتریاں لگی ہیں، آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد، ادھر لکھا ہے ابو بکر، ادھر لکھا ہے عثمان، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر لکھا ہے نہ ابو بکر، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر عثمان،
ادھر علی ہے، ادھر عباس ہے، ادھر ابو ہریرہ ہے۔ میں نے کہا اب دیکھتے جاؤ، پھر آگے ادھر لکھے حسن یہاں موجود ہے، پھر بالکل سیدھا پیچھے جاؤ، وہاں پہ جو پہلا ستون ہے لکھے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کیا لکھے؟ لگاؤ فتویٰ۔ میں نے کہا اگر دیانتدار ہوتے تو فتویٰ ان پہ لگاتے، اس کا مطلب یہ کہ دیانت نہیں ہے، بغض ہے۔ جواب تو آ گیا، میں اب سمجھانے لگا ہوں۔ صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ ہو، صحابی نہ ہو تو رحمت اللہ علیہ، لیکن ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، وہ کیا؟ اگر شبہ آ جائے تو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، اگر شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ، دونوں کو کہنا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر قریب ہو تو ھذا یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو ذالک وہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، ذالک نہیں ھذا کہا ہے، کیونکہ اصول کے اندر ایک اصول اور ہے، وہ یہ ہے ایک ہے دیکھنے والا، ایک ہے جس کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو تو دور ہو تو تب بھی ھذا کہہ سکتے ہیں۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، حجاب ختم ہو گئے، ھذا ربی کہا ہے۔ میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، پیغمبر مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، حجاب ختم ہو گئے ہیں، تو ما تقول فی ھذا کہا ہے، ما تقول فی ھذا کہا ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں، اب یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے۔ یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں۔ سنو، رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے۔ کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں۔ ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی سن لیں، پھر ابن ماجہ، پھر مسند احمد بن حنبل، پھر صحیح ابن حبان، پھر مستدرک حاکم، کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث صحیح لاتے ہیں، اور اس کی توثیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں۔ ابن القیم جلاء الافہام میں اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے۔ سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے، آقا علیہ السلام نے حدیث ابو الدرداء اور روایت ہے ابو الدرداء کی، جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا سند صحیح سے، حدیث نمبر 1637، اور علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توثیق کی۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدا لا یصلی علی الا اوردت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا، فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے۔
ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی؟ لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں، معاذ اللہ. میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے. پوچھا وفات کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا سند صحیح کے ساتھ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علی وسلمو، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی. فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی اینما کنتم. ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، نہیں یہ دوسری بات فرمائی. فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی، فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نامہ اعمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے؟ فرشتے صبح و شام ہمارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو. ارے بمبے والو، بمبئی سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم گنبد خضرا میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں. میں سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں. آقا نے فرمایا صلو علیہ. دوسری روایت حضرت سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم. کثرت سے درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس گوشے میں تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے، براہ راست پہنچتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل، حدیث صحیح فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کائنات کی عرضی پر جہاں بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا الا رد اللہ علی روحی، اللہ نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی گئی ہوئی ہے. میری روح میرے جسم میں واپس بولیے لوٹا دی ہوئی ہے. میں ہر سلام کرنے والے کو سن کر خود جواب دیتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں ایک لطیف علمی بات اور ذوق کی بات کہوں، خیال آئے لوٹا کیوں دی؟ اگر لوٹانی تھی تو نکالی کیوں روح پاک؟ اور نکال لی تو لوٹا کیوں دی؟ سنو غور سے، نکالی اس لیے تاکہ ہر نفس پر ایک بار موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا بولیے ثابت ہو جائے. آقا علیہ السلام نے بھی چکھا. اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا، کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا، اور میں کہوں گا نہیں، موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی. ہائے ہائے، موت مصطفیٰ کو چھونے کے لیے آئی. مولا میں محروم نہ رہ جاؤں، میں بھی چھو لوں تیرے محبوب کے جسم کو. اس لیے روح نکلی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹا کیوں دی؟ قرآن کا قاعدہ ہے، نص قرآن سنیے.
قرآن نے کہا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، میرے محبوب تیری آخرت اور تیری بات کی گھڑی، ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ مصطفیٰ کا جسم ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر مقام پر ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی روح ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جب روح جسم پاک سے نکل گئی، ذائقہ موت وارد ہو گیا۔ اب میں وجدانی بات کر رہا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح کو جنتوں کو پیش کیا گیا ہوگا۔ روح مصطفیٰ جس مقام کو چاہے چن لے، روح بولی ہوگی میرے مولا تیرا وعدہ ہے کہ بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ میں 63 سال تک مصطفیٰ کے جسم میں رہتی رہی ہوں، 63 سال میں جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں۔ تیرا وعدہ ہے کہ اب اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں گی۔ اگر تیری کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں بھیج دے، اور اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے۔ لا محالہ رحمت خدا نے جواب دیا ہوگا، رحمت خدا نے روح مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو نہ فرش پر میرے پاس کوئی جگہ ہے، نہ عرش پر، نہ مکان پر، نہ لا مکان پر۔ مصطفیٰ کے جسم سے تو اعلیٰ جگہ نہیں۔ روح نے عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے۔ حکم ہوا ہے روح مصطفیٰ پلٹ جا اور قیامت تک مصطفیٰ کے جسم میں رہے۔ اس لیے حضور جسمانی طور پہ بھی زندہ ہیں اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں۔ نور نہیں، دھوکہ یہ دیا جاتا ہے۔ عقیدہ نور من نور اللہ کا ہے، آیت وہ پڑھی جاتی ہے جس میں صرف نور کا ذکر ہے۔ کون نور نہیں مانتا میرے آقا کو؟ آپ کے نور ہونے کا کون منکر ہے؟ میں اس بات کا قائل ہوں کہ میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے، میرے نبی کا پینا بھی نور ہے، میرے نبی کا سونا بھی نور ہے، میرے نبی کا جاگنا بھی نور ہے، میرے نبی کا چلنا بھی نور ہے، میرے نبی کا رکنا بھی نور ہے، میرے نبی کا سواری پہ آنا بھی نور ہے، میرے نبی کا سواری سے اترنا بھی نور ہے، میرے نبی کی شادی نور ہے، میرے نبی کی غمی نور ہے، میرے نبی کی زلفیں نور ہیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک نور ہے۔ اردو ادب کا کوئی لطف لینا چاہتا ہے تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کی صبح نور ہے، میرے نبی کی شام نور ہے۔ چل ایک وہابی کا عقیدہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے۔ کون نور کا منکر ہے؟ کون نور کا منکر ہے؟ عقیدہ تمہارا نور من نور اللہ کا ہے، اس پر دلیل لاؤ۔ قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، ذخیرہ احادیث میں سے میرے نبی کا کوئی فرمان پیش کرو، 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا قول پیش کرو، اور چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کا نظریہ پیش کرو۔ ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم الی یوم القیامہ، جاؤ تمہیں قیامت کے دن تک بندیالوی کہتا ہے۔ ایک حدیث نور من نور اللہ پر، ایک آیت، صرف نور نہیں، اس کے ہم قائل ہیں۔ میرے نبی کیوں جی
یہ قرآن نور نہیں؟ اللہ خود کہتا ہے ہم نے نور اتارا. کوئی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، سنی منکر ہے؟ کوئی منکر ہو؟ سب مانتے ہیں یہ نور ہے. یہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ، اس قرآن کو کھول دیں، روشنی ہو جاتی ہو جاتی. تو مولانا اس بیچاری قوم کو نور کا معنی بتاؤ. یہ سمجھی پھرتے نہیں کمکمے والا نور، یہ سمجھی پھرتے ہیں چاند والا نور، یہ پاگل سمجھ رہے ہیں روشنی والا نور. قرآن کے لفظ سفید ہیں کہ کالے؟ کالے. نور کالا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا لوگوں کو نور کا کیا معنی ہے. اس طرح کا نور، ٹیوب والا نور، لائٹ، چاند. ہمارے مولانا کہتے ہیں اللہ انہیں سمجھ دے. لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ نور ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں نور ہے. اس کا سایہ ہے؟ نہیں جی سایہ کوئی نہیں. ہاں ہمارے نبی کا بھی سایہ نہیں تھا. تشبیہ کس سے دی؟ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے؟ یہ کمکما، یہ چاند اور سورج، کمکمے کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. بولو یار. اور جو باہر جلتا ہے اس کا نور اندر نہیں ہوتا. چاند کا نور اور روشنی رات کو ہوتی ہے، دن کو کوئی نہیں. اور سورج کی روشنی دن کو ہے، رات کو کوئی نہیں. پھر سورج چاند کی روشنی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. یہ نور ناقص ہیں، نامکمل ہیں. اندر ہیں تو باہر نہیں، باہر ہیں تو اندر نہیں، دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں. میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے میں، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا. کون نور کا منکر ہے؟ کون نور کا منکر ہے؟ قرآن بھی نور ہے، میرا نبی بھی نور ہے. میرے نبی کی ذات بشر ہے، صفت کیا ہے؟ نور ہے. اس قوم کو بتانا نور کا معنی کیا ہے. دیکھیں رات کا وقت ہے، آپ سفر کرتے رہتے، آپ گاڑی میں پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں خوب اندھیرا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتے. ڈرائیور 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں، وہ اسے بتاتی ہیں سڑک ہموار ہے یا تو انٹرچینج سالم والے پاسے جا رہے ہیں. ہماری سڑکیں بھی تو سبحان اللہ نے کیسی خوبصورت سڑکیں ہو گئی ہماری. ملک بالکل سڑکیں شیشے کی طرح ہو گئی. اسے بتاتی ہیں سڑکیں ہموار ہیں یا کھڈی، کیچڑ ہے یا خشکی ہے، سڑک کچی ہے یا پکی ہے. بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح زندگی کی عملی سڑک پر ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ کے چلتا جا، تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. اب
पीछे मुड़ के आ, मैं तुझे नूर का माना समझाऊं। नहीं समझाएंगे उलमा तुम्हें, मैं समझाऊंगा तुम्हें। पीछे मुड़ के आ। मेरे नबी का खाना नूर, मेरे नबी का पीना नूर, मेरे नबी का सोना नूर, मेरे नबी का जागना नूर। क्या माना? और मेरी उम्मत के लोगों, तुम भी खाना उसी तरह खाया करो जिस तरह मैं खाता हूं। तुम पानी उस तरह पिया करो जिस तरह मैं पीता हूं। तुम रात बिस्तर पे उस तरह आया करो जिस तरह मैं सोता हूं। सुबह उस तरह उठा करो जिस तरह मैं उठता हूं। मस्जिद में उस तरह आया करो जिस तरह मैं आता हूं। मस्जिद से उस तरह निकलो जिस तरह मैं निकलता हूं। वुज़ू उस तरह करो जिस तरह मैं करता हूं। सवारी पे उस तरह आओ जिस तरह मैं बैठता हूं। सवारी से उस तरह उतरो जिस तरह मैं उतरता हूं। और जूती में पांव उस तरह डालो जिस तरह मैं डालता हूं। ये है नूर का माना। ए नूर थोड़ा जिया औखा, ए नूर थोड़ा जिया औखा, इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अगर नबी का ये नूर मान लिया जाए ना तो फिर पूरा तोलना पड़ता है। ये नूर थोड़ा सा मुश्किल है। ये नूर मान लो ना फिर सूदी कारोबार नहीं होता। ये नूर मानो ना फिर रिश्वत का सिलसिला नहीं होता। नूर वाला जिसका सारा नूर है, चप्पा चप्पा नूर का है, सब घराना नूर का, वो नूर थोड़ा जिया उसे लगदी शगदी, उसमें सिर्फ झंडियां लगती हैं, पताशे बटते हैं। आ गया वो नूर वाला जिस वो आसान है। पढ़ते हैं, बड़ी लय लेके पढ़ते हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन मुबीन, तुम्हारे पास नूर आ गया यानी नबी पाक, व किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई। पढ़ते हैं ना नूर। मैंने कहा ये किताब मुबीन, मुबीन पे रुक गए हो, पीछे नूर पढ़ के। किसी बंदे ने नमाज छोड़ दी, नमाज नहीं पढ़ता था। उससे किसी ने कहा भी तू नमाज नहीं पढ़ता। उस आख्या मैं कुरान दे हुक्म ते अमल कर। कुरान में यही लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो? उसने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुस सलात, नमाज दे नेड़े भी न जाओ। उसने कहा ते अग्गू भी पढ़ो, आगे भी पढ़ना। वाहन तुम सुकारा, इस हालत में कि तुम क्या हो, नशे में हो। उस आख्या नहीं यार, पहले इस ते अमल कर ले भी है, अगे फिर वेखेंगे। तुम भी मुबीन पे आके रुक गए हो। इन लोगों बेचारों को क्या पता है? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन। मैं ये बहस नहीं करना चाहता कि वो कौन सी है, आतफा है या बयानिया है, आतफा है या तफसीरिया है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूं नूर से नबी पाक मुराद है, ठीक है, आप मुराद हैं, और किताब मुबीन से कुरान मुराद है। इसके आगे भी पढ़ना। मैं अगली आयत पढ़ता हूं, तर्जुमा नहीं करूंगा। मैंने कहा ना कि मजा तब आएगा कि आप समझ जाएं, और इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आपके दिल पर लगी है ये आयत। पढ़ने लगा है बंदे आलवी। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया, व किताब मुबीन, रोशन किताब आ गई। यहदी बिहिल्लाह, जी यहदी बिहिल्लाह। अल्लाह इस नूर के साथ क्या देता है? ये है नूर हिदायत। यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह की जात में भी कोई शरीक नहीं। सुभान अल्लाह का क्या माना है? करो माना सुभान। अल्लाह की जात में भी कोई शरीक नहीं, और अल्लाह की सिफतों में भी कोई शरीक कुरान में हाँ लेते हैं मुराद।
صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگ کچھ اور طرف لے جاتے ہیں اور تھوڑی طرح قرآن پاک کو بھی نور کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے اس میں اس میں تو ریاض صاحب کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے رسول بھی نور ہیں، سب سے بڑا نور وہی ہوتے ہیں، اسی لیے تو دنیا میں وہ روشنی پھیلاتے ہیں، اور اللہ کی کتابیں بھی نور ہی ہوتی ہیں، مگر قرآن مجید میں ہے نا آپ کو نور نہیں کہا گیا۔ وہ جو اس کا کر لیتے ہیں لوگ کہ کتاب اور نور مبین وہ ایسا بناتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نور کہا گیا نا، یہ سورت آپ نے پڑھی اعراف کی آیت کے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ اسی طرح تغابن میں بھی آتا ہے کہ لوگ ایمان لائے اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ قرآن میں جو استعمال ہے نور کا وہ کتاب کے لیے، باقی اس آیت میں اور کیوں ہے یہ عطف تفسیری ہے، دو جگہ قرآن مجید میں آتا دیکھیں، اور وہاں بھی ہے مگر وہاں سارے لوگ لیتے ہیں کہ ایک ہی شاید تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، حالانکہ کتاب اور قرآن مبین ایک ہی۔ یہ سورہ آپ نکال کر دیکھیں صاف پتہ چل گیا، تو یہ یعنی کا معنی دیتا، اصل میں وہاں بھی یہ جو ہے نا نوروں و کتاب مبین ایک ہے، تمہارے پاس نور آیا وہ کیا ہے کتاب مبین ہے۔ باقی رسول کریم علیہ السلام کا نور ہونا ظاہری ہے، جب یخرجون من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے، صاف ہے کہ نور تو اس کے پاس ہوتا، بہت نور کامل ہوتا ہے، اسی لیے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ میں نے امام ابن تیمیہ کی تفسیر پڑھی، انہوں نے یہ کتاب یہ قرآن مبین کا جو ہے نا یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ بھی ہے، کوئی بات نہیں لوگوں نے لیا، مگر اصل یہی کہ قرآن پاک میں دوسری آیتیں جہاں جہاں ہے نا رسول کے علاوہ پھر نور کا ذکر کیا گیا جو اس کے ساتھ اتارا گیا، اور ضمیر بھی جو اس کے بعد آتی نا وہ چلو بن تو جاتا مسئلہ، مگر یہدی بھی اللہ کہتا اس کے ذریعے ایک کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہوتے دونوں نور، وہ یہ نہیں ہے جو حضرات مراد ہیں، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور ہدایت قرآن مجید بھی ہے اور وہ نور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اگر وہ ایک لیں الگ الگ ان کا مقصد ہے تب بھی وہی چیز ہے، اور اگر ایک مقصد ہے تب بھی وہی چیز ہے، کیونکہ حضور جو ہیں وہ تو روشنی ہے اور روشنی لائے ہیں، روشنی اس معنی میں نہیں جیسے دیے کی روشنی یہ برس کی روشنی، وہ ہے دنیا کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے والی جو کہ نور ہدایت ہے، زندگی کا راستہ یہی تشریح خود جو کنز العرفان ہے نا اس پر حاشیہ چلا ہوا مولانا خزائن العرفان مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ پر حاشیہ ان کے شاگرد کا، اس میں نور کی یہی تشریح کی جو ہم کر رہے ہیں نا کہ آپ کے ذریعے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے، روشنی پھیلی۔ وہاں تو نہیں ایسی کوئی بات کہی جیسے یہ لوگ اب نہیں وہاں صاحب وہی چیزیں کہیں جو ٹھیک ہیں کہ آپ کے ذریعے کفر اور ظلم جو تھی دور ہوئی۔ باقی یتیم صاحب بھی فرماتے ہے کتاب اور نبی دو صرف گننے میں ہم دو گنتے ہیں نا، ہوتے تو ایک ہی ہے، کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، نبی وہی کتاب چلتا پھرتا، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے صامت ہے خاموش ہے، یہ ناطق ہے بولتا۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات یہی تو تھی، لوگوں نے پوچھا کہ حضور کا کیا کردار تھا تو کہا قرآن نہیں پڑھا، تو انہوں نے کہا پڑھا، تو فرمایا کانا خلق القرآن، جو قرآن میں لکھا ہے یہی جب ایک دن انسان کی شکل میں ڈھلا تو وہی رسول تھا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، ہاں ذکر کا ہم نے تمہاری طرف ذکر اتارا، آگے رسول، ذکر یعنی میری درمیان میں رکھا، یعنی ایک ہی بات، ذکر آیا قرآن، رسول آیا، دونوں ایک ہی۔ بات یہ مومن کی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ قرآن مجسم بن جائے گا۔ اور یہی سے آپ سارے حضرات یہ سمجھیں جو آپ کی ہے نا احادیث یا سیرت کا مجموعہ، یہ لون صاحب مجھ سے ملاقات بھائی قرآن جب کہتا ہے کہ قرآن کا مجسم نمونہ سے رسول اللہ، وہ کہیں ریکارڈ ہوگا تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے۔ آپ لوگ کہہ دیں گے یہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا کہ آپ کا اخلاق بلند تھا، کوئی نمونے دکھاؤ، لاؤ آپ کی زندگی کہاں آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ قرآن کا یہ دعویٰ تو ویسے ہی ایک افسانہ ہے، معذرہ کیا ہوگا پھر۔ اس لیے یہ سنت کا یہ حدیث کا جو ظالم انکار کرتے ہیں، حدیثوں پر اس لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ رسول اللہ کا وہ خلق عظیم، آپ کا وہ اسوہ حسنہ نمونہ کیا دکھائیں گے۔ کتابیں تو بڑی اچھی اچھی لوگ لکھ لیتے ہیں، عمل صفر ہوتا، اگر رسول اللہ نے اس پر عمل کیا تو اس کا ریکارڈ کہاں۔
اللہ نے کہا عدل قائم کرو، بے شک اپنے رشتہ داروں کے، اب اس کے کوئی نمونے حضور کی زندگی میں ہو؟ قرآن کا نمونہ دکھانے کے لیے ہم پابند ہیں کہ سنت کو مانیں، ورنہ صرف قرآن کے دعوے رہ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں یار، اپنے منہ سے سارے کرتے ہیں، کچھ کر کے دکھایا، دیر رات خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، خرچ کرنے کے نمونے دکھاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، آپ نے کہیں نہ نہیں کی، جب وہ نمونے آئیں گے تو لوگ کہیں گے یار کتاب نہیں صرف پیش کی، عمران آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اس لیے یہ سنت کا جو لوگ انکار کرتے، اس سے تو قرآن ہی مجروح ہو جائے گا، تو اس کے دعوے صرف رہ جائیں گے، اس کا ثبوت تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کہاں آپ نے سچ بول رہا ہے، کہاں انصاف کیا؟ تو سنت پر حملہ ان کا دراصل قرآن کو برباد کرنے کی کوشش۔ پھر لوگ کہہ دیں کتاب ہے ایک اچھی، مگر یہ نہ رسول نے کیا نہ اس کے ساتھیوں نے کیا، تو ہمیں دکھاؤ اس کا کہاں ریکارڈ۔ تو یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ سنت کی نفی نہیں کرنی چاہیے، سنت ایک قیمتی ذخیرہ جس کی وجہ سے آج بھی ہم دکھا سکتے ہیں کہ حضور صرف ممبر پر باتیں نہیں کہتے، یہ سب کچھ آپ نے کیا، ایک مرتبہ نہیں پوری زندگی اس پر آپ نے گزاری۔ نہیں یہ جو مشہور ہے نا، یہ چگتائی سب ٹھیک نہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا، مگر ثبوت تو ہونا چاہیے۔ اس پر ایک نا رسالہ لکھا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو والد تھے نا ان کے تقی عثمانی کے، مأموم القبول، اس کا نام لکھا مأموم القبول فی ظل رسول۔ اس میں جو روایتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ جہاں جائیں وہ ساری دے کر پھر اس پر علماء محدثین نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگوں کی گڑی باتیں، اور یہ نور کا بھی استدلال جو کرتے ہیں، اس کا سب کا جواب دیا، اچھا رسالہ لے۔ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معجزہ ہوتا تو جب کافر معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے تو چوتائی صاحب ان کو کہہ دیا جاتا بھی یار اور کیا معجزہ چاہتے ہو، دیر رات تم دیکھتے ہو میں دھوپ چھاؤں میں پھر رہا ہوں، میرا سایہ ہی نہ کبھی اس کو پیش کیا، نہ لوگوں نے یہ سوچا۔ میرے سنگھ صاحب ایک دوست ہیں، بہت بڑے افسر ہیں زراعت کے اسلام آباد، ڈاکٹر بشیر صاحب، تو پہلے وہ شیعہ تھے آبائی طور پر، پھر ہو گئے اہل سنت کے ساتھ کے مگر مودے۔ تو جب وہ تحقیق کرتے تھے نا تو مولوی محمد حسین صاحب ہیں سرگودا میں، بہت بڑے شیعہ ہیں، پڑھے لکھے، واقعی پڑھے لکھے، تفسیر بھی اندر لکھ رہی ہیں، ہو گئی مکمل ہوں گی، موحد بھی ہیں، ان کو یہ وہابی شیعہ کہتے ہیں۔ ہاں ڈکو صاحب نے پورے قرآن کی تفسیر وہ شائع ہوگی، توحید کو بالکل نکھار کر انہوں نے کہا کون سی یہ لئی پھیرتے ہو شیعہ تم لوگ۔ تو انہوں نے ان کو لکھا کہ آپ کی کتابوں میں ائمہ کی علامات میں آتا کہ جو 12 امام ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ ہر امام جو ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ پھر یہ بھی آتا کہ خود زین العابدین ان کے چچا محمد ابن حنفیہ کا جھگڑا ہو گیا، محمد کہنے لگے میں امام ہوں، زین العابدین پھر حضرت اسود کے پاس گئے، حضرت اسود بولا لمبی چوڑی کہانی، اس نے کہا اگر یار جھگڑا ہوا تھا تو یہ اگر نشانی ہے امام کی، زین العابدین کیا چچا تیرا سایہ ہے میرا سایہ نہیں، وہ خط و کتابت صاحب ان کے پاس۔ اب مولوی صاحب کو کوئی جواب نہ آیا، انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے یار رسول اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا وہاں کیوں نہیں پھر کہا گیا کہ دیکھ لو۔ انہوں نے پھر دوبارہ لکھا کہ آپ ایک غلط بات پر ایک دوسری غلط بات کی بنیاد رکھ رہے ہیں، خود یہ ایک جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جواب نہیں پھر کوئی۔ تو جعلی باتوں سے کام نہیں چلانا چاہیے، دلیل پختہ ہونی۔ یعنی بات قرآن مجید صاحب کہتا ہے کہ نبی جو بھی آیا بازاروں میں پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہ تو نبی کی خصوصیت ہی نہیں ہے۔ خصوصیت تو نبی کی یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور نور ہدایت آتا ہے، وہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، سایہ ہے یا نہیں ہے، یا دانت لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں یا قد کتنا ہے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف ہدایت ہے۔ جی ہماری زندگی سے کیا کروں؟ جو آزمائش انسانوں کی ہو رہی ڈاکٹر صاحب، اس کے لحاظ سے کوئی ایسا معجزہ اللہ کبھی نہیں دکھاتا جس میں کوئی گنجائش ہی نہ رہے ہیلے مانے کی، ماننا ہی پڑ جائے پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا، جبرن ماننا پڑ گیا۔ اس لیے معجزوں میں چوں چراں کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ جادو ہے، جادوگر بھی ایسا ہے، کچھ نہ کوئی بہانے کافر بنا، ننگا فیصلہ یہ تو آخرت کے دن ہی ہوگا، فرشتے بھی آ جائیں گے، اللہ بھی پھر بات صاف سامنے آ جائے۔ یہاں تو کچھ نہ کچھ اس میں پردہ ہوتا ہے، صاف بات نہیں ایسی سامنے آتی کہ لوگ یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہے دوسرے انبیاء سے مختلف، وہ یہ ہے کہ ان کو حصی معجزے جو ہیں وہ بھی دیے گئے تھے، لیکن حضور کا جو نبوت کا ثبوت ہے وہ حصی معجزہ نہیں بلکہ یہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ شریعت سے جو آپ لائے ہیں، دین ہے جو آپ لائے ہیں، کتاب
बार बार इसका उनको किया वो अरब थे, अरब तो का मतलब ये है आप सब क्या कुरान कहते मिली है। सवाल पूछा है एक कि फरिश्तों का साया है, फरिश्ते साहब ने देखे नहीं किधर सवाल है। नहीं, फरिश्ते भी उनके भी साए। आप देखते हैं ना हदीसों में साफ आता कि हज़रत जाबिर के वालिद जब शहीद हो गए तो उनकी फुफी रोने लगी, तो आपने कहा कि जब तक तुम नहीं रोई फरिश्ते अपने परों से इसको साया किए हुए थे ना, बिल्कुल साया का जिक्र। बाकी वो कैसे हैं, किस तरह उनके साए हैं हाँ, ये तो वैसी बात है कि जब वो मुसलमानों ने फतह किया कुस्तुनतुनिया, मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया फतह किया तो इनके पारी जो थे वो इस बात पर झगड़ रहे थे कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते खड़े हो सकते हैं। फरिश्तों के साए का जिक्र, ये भी हवाला दे देना, अच्छी बात जी। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो आपने तमाम उलमा इकराम के दलाइल तो सुन लिए, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मैं अपने भाइयों का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ये बात कही है। एक मेरे भाई ने ये बात कही है कि ये वलियों का इनकारी है। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। नाज़रीन, कोई भी वलियों का इनकारी नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, हदीस सहीह बुखारी की महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है, जो बंदा अल्लाह के वली की तौहीन करता है वो रब से ऐलान जंग करता है। नाज़रीन, मैं अगली बात करता चलूँ। देखें, मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना पीर बनाया है और मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम को पीर बनाकर फिर मैं दूसरे तीसरे की तरफ देखता भी नहीं हूँ। और एक तरफ ये खुद ही कहते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर हैं और ये फिर तीसरा चौथा पीर भी पकड़ते हैं। ये मेरा इनसे सवाल है। तो नाज़रीन, अगली बात हम करते चलें वलियों की, फिर मैं वही बात करता चलूँ। अगर वलियों के बारे में आए तो आप सूरह काफ का मुताला करें, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के वलियों का जिक्र किया गया है। ये वो वली हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान वली कह रहा है। ये वो वली हैं जो 309 साल सो गए हैं। तो जब इनको उठाया गया, पूछा गया कितने दिन सोए रहे हो, तो क्या कह रहे हैं, लबिसना यौमन औ बाद यौम। ये अल्लाह के वली, कुरान के वली कह रहे हैं हम सुबह सोए हैं, दोपहर को उठ गए हैं, यानी दिन या दिन का कुछ हिस्सा। यानी जो अल्लाह के वली हैं, जिनको कुरान ने वली कहा है, वो सो जाए तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन इनके यहाँ कहते हैं ये सब कुछ पता चल जाता है वलियों को। अगली बात हम करते चले, तीसरा सिपारा है। तो तीसरे सिपारे का आप 16 लाइनों वाला कुरान पाक उठाएंगे तो दूसरे पेज पे आएंगे तो नीचे से जब आप ऊपर को जाएंगे 5वीं या 6ठी लाइन पे आयत आपको मिलेगी औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान नाज़िल फरमाकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहे हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती के पास से गुजरे, कहने लगे अल्लाह, ये तो बस्ती बर्बाद हो चुकी है, वीरान हो चुकी है, इसको कौन दोबारा जिंदा करेगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि आपके हाथ में क्या, फरमाया ये मेरा खाना है, ये मेरा पीना है, फरमाया दरख्त के साथ लटका दो और लेट जाओ। अब नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम लेट गए और सो गए। इतना सोए, कुरान कहता मी आता आमीन 100 साल सोए हुए गुजार दी। अब नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठाया गया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछ रहे हैं कितने दिन सोए रहे हो, तो नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, लबिस्तु यौमन औ बाद यौम। मैं दिन या दिन के कुछ हिस्सा सोया हूँ, यानी सुबह सोया, दोपहर को उठ गया हूँ। यहाँ पे अल्लाह के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है जो ये बात कह रहे हैं। सोए कितने साल रहे, 100 साल। तो नाज़रीन देखें, वलियों का कोई भी इनकार नहीं करता, बल्कि आपने शुरू में मुफ्ती समर अब्बास तारिक की भी गुफ्तगू सुनी होगी, तो आपको पता है उसने जो जुमला कहा है कि महबूब अलैहिस्सलाम यानी ऐसे देखते हैं पूरी दुनिया को जैसे हथेली पे है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे फिर बात कह दूँ कि महबूब अलैहिस्सलाम मेरे पीर हैं। आज मैं अपने पीर की शान बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने पूरा कुरान ही मेरे पीर की शान में नाज़िल फरमाया है। मैं तो क्यों ना अपने आप को खुश नसीब कहूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे वो पीर दिया है जिसकी शान के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा कुरान नाज़िल फरमाया। अब नाज़रीन, मैं यहाँ पे यही दुआ करूँगा, अल्लाह पाक हमें अकीदत ही नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना से तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।